دیکھ رہے ہیں تناظر فرخ سہیل گوئندی کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں فرخ سہیل گوئندی۔ آج کا تناظر بڑا منفرد ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن کارکردگی یا عمل کے حوالے سے بہت بڑا واقعہ ہے۔ پہلی دفعہ آپ ایسے ایک شخص کو ملیں گے جس کو کبھی آپ نے یا ان جیسے کسی شخص کو پاکستان کے پرنٹ، الیکٹرانک یا سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بڑا خصوصی تناظر کا پروگرام ہے۔ یہ بات ہے ستمبر 1982 کی۔ پاکستان افغانستان میں جنگ لڑ رہا تھا سوویت یونین کے خلاف۔ پوری دنیا کی سرپرستی تھی، امریکہ کی، یورپ کی، جرمنی کی، اسرائیل کی، چونکہ اسرائیل اسلحہ دیتا تھا پاکستان کو، امریکہ اسلحہ دیتا تھا، ضیاء الحق کی آمریت تھی۔ اگر آپ اس ساری تفصیل پڑھنا چاہیں تو ان ہولی وار پڑھ لیں کہ کیسے افغان جہاد شروع ہوا جو پاکستان میں ضیاء الحق نے کیا امریکہ کی سرپرستی میں، اور اس جہاد کا منصوبہ اسرائیل میں بنا تھا۔ یہ وہ دن تھے جب پاکستان میں آمریت نافذ ہو چکی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ انہی دنوں لبنان پوری دنیا میں خبروں کا مرکز تھا۔ ایک طرف افغانستان جہاں پر سوویت یونین کی حامی حکومت تھی، کمیونسٹوں کی حکومت تھی، اور پوری دنیا سے جہادی اللہ اکبر کے نعرے۔ امریکہ کا جو سلامتی کا مشیر تھا برزنسکی، وہ بھی کہتا تھا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں، اور افغانستان میں جہاد کر رہے تھے۔ انہی دنوں لبنان میں خانہ جنگی ہو رہی تھی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مشرق وسطیٰ کی فیشسٹ مصنوعی ریاست، جس کو دنیا کی اکثریت نہیں مانتی، اسرائیل، ایریل شیرون کی قیادت میں، جس کو بیروت کا قصاب کہتے ہیں، اس نے حملہ کر دیا۔ یعنی کہ لیبنان کے اندر اسرائیلی فوج در آئی، بیروت تک پورے اسرائیل پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر مزاحمت کر رہے تھے شامی، فلسطینی اور دوسرے جدوجہد کرنے والے، فلسطین کی آزادی والے خصوصاً۔ وہ لبنان کو بچانے پر تلے ہوئے تھے، فلسطین کی آزادی والے۔ یہ وہ دن ہے جب یاسر عرفات، جارج حباش، یہ جو پی ایل او کے لیڈر تھے، فلسطین کے جو لیڈر تھے، یہ لبنان میں تھے۔ انہی دنوں فیض احمد فیض بھی لبنان تھے، جو پی ایل او کا رسالہ لوٹس، اس کے انگلش ورژن کی ادارت کر رہے تھے۔ اور یہاں پر امریکہ، اسرائیل، یورپ، پوری دنیا افغان جہاد کی سرپرستی کر رہا تھا، اور وہاں پر اسرائیل امریکہ کی سرپرستی میں لبنان پر قبضہ کر رہا تھا، اور وہاں پر لڑنے والے جو اسرائیل کے خلاف تھے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور تضاد ہے۔ ترقی پسند تھے، جہاں پر فیض احمد فیض ہو، یاسر عرفات ہو، جارج حباش پی ایل او کا اہم لیڈر مسیحی تھا، لیکن فلسطین کی جدوجہد تھی، چونکہ یہ مذہب کی جدوجہد نہیں، ایک ملک کی، ایک وطن کی، جن کو 1948 میں ہزاروں سال سے وہاں رہنے والے فلسطینیوں کو ختم کر کے، ان کی ریاست ختم کر کے اسرائیل قائم کیا تھا۔ تو ایسے میں ایریل شیرون نے حملہ کیا، اور پی ایل او جو کہ وہیں پہ اپنا بیس کیمپ رکھتی تھی لیبنان میں، وہاں پر جدوجہد کر رہی تھی لبنان کو بچانے کے لیے۔ میرے آج کے ایک ایسے مہمان ہیں، پاکستانی ہیں، ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف لڑتے رہے، اور ایسی جدوجہد کی کہ جو کم ہی بیان کی گئی۔ وہ ان دنوں پہاڑوں کے ملک افغانستان میں جلا وطن تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور اس خاندان کا بڑا کارنامہ ہے پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد کے لیے۔ لیکن جمہوریت کی جدوجہد کرنے والا یہ نوجوان آغا ندیم پہاڑوں کے دیس میں تھا۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ ایریل شیرون کی فوج جب لبنان میں در آئی، اسرائیل کی فوج جب لبنان پہ قبضہ کر لیا، تو آپ کابل سے بیروت کیسے پہنچے؟ تو میرے مہمان ہیں جناب آغا ندیم۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ جس طریقے سے آپ نے میرا انٹروڈکشن کروایا، میں تو کہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی بندہ مجھے ان لفظوں سے نوازے گا۔ نہیں، آپ اس سے زیادہ کے حقدار ہیں۔ آپ کی یہ ذرا نوازی ہے، آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھ جیسے ادنى انسان کو یہاں بلا کے عزت افزائی کی۔ آپ ادنا نہیں، آپ ہیرو ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ، جیسے میں نے بتایا جی کہ آپ کابل میں تھے،
जलावतन थे, सियासी जदोजहद कर रहे थे ज़िया उल हक की आमरीत के खिलाफ, ये बैरूत क्यों चले गए इसराइल के खिलाफ लड़ने? ये क्या वाक़या हुआ था? दरअसल बात ये थी कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो हमारे रहनुमा थे वो उन दिनों दमास्कस में रह रहे थे, दमिश्क में, मुल्क शाम में। मुल्क शाम में जी। तो उनके कुछ हालात अफ़गान गवर्नमेंट के साथ कुछ बिगड़े हुए थे। तो चूँकि मैं अफ़गानिस्तान में रह रहा था और जिन दिनों भुट्टो बरादरान भी वहीं पे थे, तो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के लिए रखा हुआ था कि भी कोई भी मसला मसाइल है तो मैं उनसे अफ़गान गवर्नमेंट से। तो ऐसे हुआ कि जब इनके हालात कुछ अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बिगड़े तो ये मुर्तज़ा भुट्टो के और शाहनवाज भुट्टो के, इनके डॉक्टर नजीब के साथ, उन वक्त वो डॉक्टर नजीब हुआ करते थे, तो उनके साथ जब उनके हालात बिगड़े तो ये दमास्कस चले गए। अब जब वहाँ चले गए तो वहाँ दमिश्क तो दमिश्क में ना मेरा उनसे रब्ता तो था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा दमिश्क आए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो ने आपको दमिश्क बुलाया और कहा कि चूँकि कैसे गए काबुल से दमिश्क? जहाज़ पर गए? जहाज़ पे गए, और ये जो हमें टिकट ऑनेस्टली कि अपना अफ़गान गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की कि पहले हम काबुल से सीरियन एयरलाइन थी या काबुल? नहीं, हम यहाँ से गए अपना इंडियन एयरलाइन से दिल्ली। अच्छा। और दिल्ली से हमने फ्लाई किया दमास्कस के लिए। हाँ, वो रूट ये बनता। तो बहरहाल जब वहाँ पहुँचे तो दमिश्क आप पहुँचे, पहली दफ़ा गए थे दमिश्क? ये इत्तफाक की बात है 1972 में भी मैं दमिश्क से चक्कर लगा चुका था। अच्छा। वो हम गए थे ज़ियारत वगैरह। अच्छा, ज़ियारत। अच्छा, ठीक है। तो लिहाजा वो मेरा सेकंड टाइम था, लेकिन चूँकि वो 72 की बात थी तो अब ये 82 10 साल बाद जा रहा था। बहरहाल जब मैं वहाँ पहुँचा तो मीर मुर्तज़ा भुट्टो से गपबाजी हुई, तो उन्होंने सारे जो भी हालात थे तो उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि जी हमारे कुछ हालात अफ़गान गवर्नमेंट के साथ बेहतर नहीं है, तो तुम्हारा तो है ना इनकी बेहतरी की कोशिश करो। मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं वही था तो ये लिबनान की जंग शुरू हो गई। लबनान में इसराइल ने हमला कर दिया। जब वो हमला कर दिया तो वहीं थे, तो फिर मुर्तज़ा भुट्टो ने बड़े मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि देखो ये वक्त आ गया है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रिवायात को बरकरार रखने का। अच्छा, ये मुर्तज़ा भुट्टो ने आपको कहा कि वक्त आ गया है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की रवायत को बरकरार रखने का, फ़लस्तीन की हमायत करने। तो मैंने कहा सर व्हाट डू यू, आपका मतलब? उन्होंने कहा भी वो जंग छिड़ गई है तो अब यहाँ तुम ही हो, तो क्या तुम इसमें हिस्सा लोगे? तुम जाना चाहोगे लबनान जाके इसराइल के खिलाफ? अच्छा। तो मैंने कहा सर ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर मैं उस मुहाज पे जाके अपने मज़हब के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए और ख़ुसूसी तौर पे अपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए और फ़लस्तीन के लिए मेरी जान भी जाए तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने उसके बाद ऐसा था कि उससे अगले दिन ना वहाँ पे कुछ अपने फ़लस्तीनी साथी थे PLO के, तो उन्होंने मुझे उनके हवाले किया। वो मुझे लेके तो लिबनान वो बैरूत की तरफ। कैसे गए आप? बाई रोड। अच्छा, बाई रोड गए। तो वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बता दिया कि इस तरह जंग है, तो उन्होंने मुझे आप बैरूत पहुँच गए? जी बैरूत पहुँच गए। वहाँ से फिर हमें उन्होंने यानी कि वो बांध के वो जो अपना PLO का जो ड्रेस है, अच्छा, यानी कि आपने PLO का ड्रेस बांधा? उन्होंने दिया तो उनके साथ मिलके तो हम वहाँ चले गए और बहरहाल वहाँ जाके 10 दिन तक यानी कि जंग होती रही। आप बैरूत में आपको रखा गया? जी, अब बैरूत में रखा गया। अच्छा जी। तो फिर वो यानी कि चूँकि वो डिफेंड लाइन। कहाँ रहे बैरूत में? अब बात यह है कि चूँकि मैं फ़लस्तीनी कैंप में, फ़लस्तीनी क्या नाम है वो, शतीला में जो फ़लस्तीनी कैंप था, PLO जहाँ रहती, PLO जी हाँ, क्योंकि वो जितने साबरा शतीला दो तो वो जितने भी वो थे ना PLO के साथी, क्योंकि मेरा तो इतना इल्म नहीं था कि भी ना मुझे घूमने का मौका था कि भी मैं कहीं घूमूँ आऊँ जाऊँ। आप खुश थे कि मैं इसराइल के खिलाफ मैं ये था कि मैं यहूदियों के खिलाफ लड़ने के लिए जा रहा हूँ, सहूनियों के खिलाफ, ज़ायनिस्ट के खिलाफ। तो बस ये था। और फिर ये भी ज़हन में बात चल रही थी कि 1973 में भुट्टो साहब ने इस सिलसिले में जो हमायत की थी और जो भी जंगे रमज़ान
تو بس وہ بھی ایک جوش ولولہ تھا. بہرحال پہنچے, پھر وہاں جتنا آپ بیروت کے کس حصے میں تھے؟ کوئی فرنٹ لائن وہ کنسیڈر کی جا رہی تھی. ہاں, چونکہ بیروت دو حصوں میں تقسیم تھا, ایسٹ بیروت, ویسٹ بیروت. تو آپ شتیلا کیمپ میں تھے, شتیلا کیمپ میں. اور کس گھر میں رہے آپ؟ وہاں ایک فلیٹ تھا جس اجڑا ہوا سول وار. بڑا نارمل تھا, یعنی کہ کوئی ویل ڈیکوریٹڈ یا وہ کمفرٹیبل سٹائل کا نہیں تھا, جیسے کہ بس ایک مہاجر لائف بندہ گزار سکتا ہے کہ بھئی فار دا ٹائم بینگ اپنا سول وار ہو رہی تھی. سول وار. تو آپ کے پاس کیا اسلحہ تھا جب آپ اسرائیل کے خلاف جب ہم جنگ؟ وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں نا ایک کلیشن کو جو میرے ذمہ AK-47 AK-47 آپ کو چلانی آتی تھی؟ جی آتی تھی, کیونکہ اس کی ٹریننگ ہم لے چکے تھے جدوجہد. لہٰذا تو جب وہاں پہنچے تو پھر چند ساتھیوں کے ساتھ جو فلسطینی تھے, وہ عربی بولتے تھے, مجھے عربی آتی نہیں. اور آپ کیسے جنگ لڑتے تھے؟ دن کو, رات کو, کیا سما بنتا تھا ڈے بتائیں؟ ٹائم تو بڑی لائٹ فائٹنگ ہوتی تھی. فائرنگ جو اسرائیل کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ. وہ ڈے ٹائم پہ اتنا یعنی کہ ہوتا ہے یہ لغات سٹائل اٹیک نہیں تھا, لیکن یہ کہ ایوننگ ٹائم پہ اس میں تیزی آ جاتی تھی جنگ میں. اور خاص کر گہری رات میں نا زیادہ جنگ میں یعنی کہ شدت. آپ کے پاس کلیشنیکوف تھی, اور کیا اسلحہ تھا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے؟ ہمارے اور جو ساتھی تھے ان کے پاس موٹو جو ہوتی ہے چھوٹی بمبارڈمنٹ والی گنیں وہ تھیں, اور یہ تھا کہ چونکہ ہم فرنٹ لائن پہ تھے تو اس لیے کہ وہ سامنے اسرائیلی تھے. بالکل سامنے جی تھے؟ بالکل سامنے ان کے آمنے. آپ نے دیکھے اسرائیلی اور ان پہ فائرنگ کی؟ ان پہ فائرنگ, وہ بھی کہیں گھائل بھی ہوئے ہوں گے آپ کے؟ ہوئے ہوں گے, لیکن ہمارے بھی ایک دو ساتھی گھائل ہوئے تھے. شہید ہوئے؟ ایک شہید ہوا جو کہ میری موجودگی میں عرب تھا, فلسطینی؟ عرب فلسطین PLO کا ساتھی تھا. اچھا. تو یہ ہے کہ بھی اس طریقے سے ہم نے یعنی کہ ہارڈلی ہمارا 25-30 میٹرز کا فاصلہ تھا. آمنے سامنے سول وار تھی؟ سول وار تھی جی. تو اس میں یعنی کہ ہم نے جتنا بھی ایون وہ 10 دن جو تھے پراپر نیند نہیں کر سکے. اچھا, سوئے پورا نہیں 10 دن آپ؟ نہیں, بس یہ ہوتا تھا جھونکے آتے تھے, پھر وہ جب فائرنگ ہوتی پھر ہم الرٹ ہو جاتے تھے. کھاتے پیتے کیا تھے؟ وہ عربی ہوتے ہیں خمس, وہ دیتے تھے, اس میں بیچ میں مکھن لگا ہوتا تھا یا وہ بیچ میں چیز ڈال دیتے تھے, پنیر, تو وہ ہمیں دیا جاتا تھا تو ہم وہ کھاتے تھے. پانی وانی ہوتا تھا. اور بہت خوش تھے؟ سبھی بڑے جوش ولولے کے ساتھ تھے. اچھا. اور کسی نے یہ طلب نہیں کی کہ یار مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے. تو 10 دن آپ جنگ لڑے, پھر کیا ہوا؟ پھر آپ کو روک دیا, کیا ہوا؟ پھر تو کچھ رکاوٹ آ گئی نا جنگ میں. تو ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب ذرا یعنی کہ ٹھہراؤ آ گیا ہے, تو لہٰذا اس پہ پھر مجھے تو وہ جو میرا جو مجھے گائیڈ کر رہا تھا وہ بندہ, اس نے مجھے لیا, اس نے کہا کہ بھئی اب آ جاؤ. تو وہ مجھے لے کے ایک فلیٹ میں آئے, تو وہاں پہ یاسر عرفات تھے. یاسر عرفات سے آپ ملے؟ انہوں نے PLO کے لیڈر, فلسطین کے صدر, بانی جدوجہد کے. ہاں, تو انہوں نے میرا جب تعارف ہوا تو کیسی کیفیت تھی یاسر عرفات؟ کیا تعارف ہوا, ذرا واقعہ بتائیں. وہ ایسے ہوا کہ جب وہاں ہم چلے گئے, جا کے بیٹھ گئے, تو تھوڑی دیر میں وہ دوسرے کمرے سے وہاں آئے. تو پہلے تو میں نے دیکھ کے ہی, مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ یاسر عرفات سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو ہم بیٹھے, تو جب آئے نا تو یقین وہ ایک یعنی کہ عجب سا سما ہو گیا, قابل یقین کہ بھئی یاسر عرفات. تو بہرحال اس نے ویلکم کیا, ہیلو السلام علیکم کی, ہیلو, بیٹھ گئے. تو ان کے ساتھ ایک تھے جو کہ ترجمان تھے. تو وہ چونکہ باقی ساتھیوں کے ساتھ وہ عربی میں بات کر رہے تھے, تو وہ جو ساتھی تھا وہ مجھے یعنی کہ بتا رہا تھا. تو بہرحال پھر اس بات میں نے کہا کہ آئی بلانگ ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, آئی ایم کارکن آف ذوالفقار علی بھٹو. اوہ ویل ڈن, آئی سلوٹ ٹو بھٹو. یہ یاسر عرفات نے کہا آئی سلیوٹ ٹو بھٹو. اچھا. تو اس نے مجھے تھپکی دی کہ یو آر اے بریو پرسن اینڈ بھٹوز پیپلز آر ویری بریو. یہ یاسر عرفات نے یہ کہا تھا کہ بھٹو کا ایک بھٹو کے آدمی جو بندے ہیں نا, کارکن جو جدوجہد مزاحمت کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف لبنان میں. بالکل. پھر آپ اس کے بعد کہاں چلے گئے 10 دن کے بعد؟ پھر اس کے بعد کچھ دن وہیں رکے, پھر وہاں سے میں واپس دمشق آ گیا. تو جب میں واپس آیا, کچھ دن رکے آپ بیروت 10 دن کے؟ 3-4 دن وہاں رکا, کیونکہ وہ پھر جو گروپ تھا وہ مجھے لے کے واپس دمشق آئے. تو جب ہم دمشق پہنچے تو میر مرتضیٰ بھٹو نے مجھے بڑا یعنی کہ حق کیا, بڑا جفی ڈال کر زبردست. انہوں نے کہا کہ چلو
اس نے بھی یہ بات کی، انہوں نے کہا بھٹو صاحب اس وقت بہت خوش ہوئے ہوں گے کہ اس کے بیٹے نے اپنے بندوں کو کہاں سے کام آپ کو بھٹو کا بیٹا کہا وہ ہاں کہ آپ فلسطین کے لیے کہ لڑے. فلسطین کے لیے لڑے. تو آپ اچھا مجھے آخری سوال ہے ایک دو. آپ کو ملال نہیں تھا کہ صرف 10 دن لڑا ہوں؟ کیا خواہش تھی آپ کی؟ میری تو یہ شدید ترین خواہش تھی کہ میں یہاں شہادت کا رتبہ پاؤں، جنگ کرتا رہوں جنگ کرتا رہوں اسرائیل کے خلاف. اسرائیل سیونیوں کے خلاف. تو بہرحال یہ ہے کہ جتنا بھی میرا ٹائم تھا، چونکہ وہاں جنگ ختم ہو چکی تھی، تو اس دوران وہ پھر مجھے آپ کو فخر ہے ان 10 دنوں پہ؟ میری زندگی کے بہترین، یہ میں 10 دن ہے. بڑے پراؤڈلی کہتا ہوں کہ آئی اسپینڈ مائی ٹائم ان اے، بس کیا Great struggle and resistance. گریٹ اسٹرگل. آپ سے بڑی باتیں کرنی ہیں. آئندہ آپ کے 2-3 تفصیلی انٹرویو کرنے ہیں اس مزاحمت کے خلاف جو آپ نے ضیاء الحق کے خلاف کی. لیکن یہ بہت نادر واقعہ تھا، یہ 10 دن جو تھے آپ کی زندگی کے، یہ میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جدوجہد کرتے ہیں، جو مزاحمت کرتے ہیں آمریت کے خلاف، فیشزم کے خلاف، اور اسرائیلی جو فیشسٹ ریاست ہے اس کے خلاف صرف لکھتے نہیں، بولتے نہیں، تقریریں نہیں کرتے، بلکہ بندوق اٹھا کر لڑے ہیں آغا ندیم صاحب. بہرحال میں اس بات پہ بھی اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. فرخ سہیل گوندی صاحب، آئی سلیوٹ یو، یو آر ورکنگ ویری ہارڈ. اینڈ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے، چونکہ میں آپ کو اس وقت سے جانتا ہوں جب آپ پیدل چل کے اپنی اسٹرگل کے لیے ہر جگہ پہنچتے تھے، ہر کارکن کے پاس جاتے تھے، اور آپ نے بھی ضیاء عمریت کے لیے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں جو مجھے یاد ہیں، جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں. شکریہ. تو آج آپ جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ آپ اپنی کی اسٹرگل، آپ کی نیک نیتی، اور آپ کو آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ورنہ آپ بھی کب کے خاکستر ہو چکے ہوتے. شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین، یہ ہیں وہ گمنام ہیرو جو صرف آمریت کے خلاف نہیں لڑے بلکہ فیشزم کے خلاف لڑے ہیں، صہیونیت کے خلاف لڑے ہیں، فلسطین کی آزادی کے خلاف مسلح جدوجہد کر کے اسرائیل کی فوج کا مقابلے پر 30 فٹ کے فاصلے پر بندوق اٹھائے بیروت کی گلیوں میں، لبنان کی گلیوں میں، صابرہ شتیلا کیمپ جہاں پر یاسر فات رہتے تھے، داہیے کا وہ علاقہ ہے جہاں پر فیض احمد فیض رہتے تھے. صرف فیض کی شاعری نہیں پڑھتے بڑے بڑے حالوں میں، بڑے بڑے موسیقاروں کے ساتھ، بلکہ فیض کی شاعری کے وہ مزاحمت کار ہیں جن کا ذکر فیض کرتا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جو فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے عملی طور پر میدان پہ آئے. آج غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے، اگر ایسے 10 20 50 ہزار، 10 لاکھ 50 لاکھ آغا ندیم جنم لے جائیں، مائیں ایسے آغا ندیم پیدا کریں جو فلسطین کے لیے جدوجہد کریں آزادی کی، اور اسرائیلی فیشزم کے خلاف جنگ کریں، تو اس فیشزم کو شکست دی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.